اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی تیسری قسط میں انشاءاللہ ہم 60 ہجری سے پہلے کے واقعات ابھی تک بیان کر رہے ہیں۔ کل کی گفتگو میں امیر المؤمنین کا جو دور تھا اور پھر امام حسن علیہ السلام کے دور کا جو آغاز تھا اس پر ہم نے کچھ بات کی تھی۔ آج وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے وہ نسبتاً منافقین اور ایسے لوگ کی جو سازشیں کرنے والے تھے، ایسے لوگ کی جن کی حمایتیں اور جن کی خدمتیں رہتے تو امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں امام کے سامنے تھے، لیکن ان کی حمایتیں اور ان کی خدمات امیر شام کے لیے تھی، اور یہاں پر منافقانہ انداز میں ان کا وجود تھا، جس میں بہت سارے نام ہیں، اشعث ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اس طرح خوارج کا گروہ تھا کہ جو ظاہراً تو ساتھ تھا، لیکن ان کا اپنا ایک نقطہ نظر، ان میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو بکے ہوئے تھے اپنے نقطہ نظر سے ہٹ کے بھی۔ امام علیہ السلام کے جب آپ خلیفہ بنے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تو آپ نے اسی طرح لشکر کو جمع کیا، کیونکہ امیر المؤمنین نے اپنی زندگی کے آخر میں کوفہ کی جو چھاونی تھی جہاں پہ لشکر جمع ہوتا تھا، جس کو نخیلہ کہتے تھے، امیر المؤمنین نے وہاں لشکر کو جمع کر دیا تھا، اور دوبارہ شام کے اوپر امیر شام کے ساتھ دوبارہ فیصلہ کن لڑائی کی تیاری ہو رہی تھی۔ اس کے دوران میں مولا علی کی شہادت واقع ہوئی۔ جب امام حسن علیہ السلام کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے تو آپ نے جس طرح امیر المؤمنین نے لشکر کو نخیلہ میں جمع کیا تھا، اسی طرح آپ نے نخیلہ میں لشکر کو جمع کیا، اور عبید اللہ ابن عباس جو عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں، عباس جو رسول اللہ کے چچا ہیں، ان کے بیٹے، یہ عبید اللہ ابن عباس وہ تھے کہ جن کے 2 بچوں کو بصرہ میں امیر شام کا گورنر تھا بسر ابن ارتات، اس نے اس کے دونوں بچوں کو کمسن تھے، ان کو ان کی ماں کے سامنے ذبح کر دیا تھا، جس کی وجہ سے عبید اللہ کی جو زوجہ تھی وہ اس کا ذہنی توازن بھی خراب ہو چکا تھا، اور یوں سمجھے کہ امیر شام کے ساتھ ایک بڑی دشمنی اور نفرت کا جو جذبہ تھا وہ عبید اللہ ابن عباس کے پاس تھا، اور چونکہ بنی ہاشم میں سے تھے اور مشہور شخصیت تھے، تو مولا حسن علیہ السلام نے اس عبید اللہ ابن عباس کو اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا، اور اس کے بعد یہ لشکر امیر شام کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ پھر امام حسن علیہ السلام خود بھی لشکر کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہاں پر جیسا کہ عرض کیا تھا مختصراً کہ لشکر نے بے وفائی کی، حتیٰ کہ عبید اللہ ابن عباس بھی معاویہ سے مل گیا، اور بہت سارے جو لشکر کے اندر کمانڈر تھے اور بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے جو ان کے لیے مطلوبہ رقم تھی وہ لیتے تھے، اور اس کے بعد اپنی خدمات اور اپنا کام، اپنی طاقت، قوت، تلواریں، وہ پھر امیر شام کی حمایت میں اس کے مفادات کے لیے تمام صلاحیتیں اپنی بروکار لاتے تھے۔ یہ ایسی سچویشن تھی، ایسی صورتحال تھی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جو خالص آپ کے چاہنے والے ماننے والے تھے، ان کے لیے، ان کی زندگی کے لیے ایک بڑا خطرہ یہ جنگ تھی۔ اگر صلح نہ کرتے اور جنگ ہو جاتی تو اس جنگ کا نتیجہ یہی نکلتا کہ یہ جو خالص شیعہ، جو خالص امام کے چاہنے والے تھے، صرف ان کی قربانی ہوتی، اور یہ قربانی یقیناً قربانی سے دریغ تو نہیں ہے، قربانی سے انکار تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسا مسئلہ تھا کہ جس کے بعد آج آپ اگر تشیع دیکھ رہے ہیں، آج اگر ہمیں دنیا کے اندر مکتب تشیع اسلام کا جو حقیقی چہرہ آج تک باقی ہے، تو یہ اس صلح امام حسن کا نتیجہ ہے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اور چونکہ امام تھے
اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے کہ حسن اور حسین امام ہیں، چاہے قیام کریں یا صلح کریں، قیام کریں یا بیٹھے رہیں، ہر دو صورت امام ہیں۔ اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ جیسے جو امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، امام حسین علیہ السلام اگر ان کی جگہ ہوتے تو صلح نہ کرتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ امام معصومین علیہ السلام کی زندگی ایک دوسرے سے مربوط ہے، اور اپنے اپنے دور کے حالات کے مطابق ہر امام نے اپنے حساب سے اپنے دور کے حالات کے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ اور یہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر امام حسن علیہ السلام کے دور میں ان حالات کے سامنے، جن حالات کا سامنا امام حسن علیہ السلام کو کرنا پڑا، اگر اس دور میں امام حسین علیہ السلام امام ہوتے تو پھر امام حسین علیہ السلام بھی وہی کرتے کہ جو امام حسن نے کیا ہے۔ اور اسی طرح 61 ہجری میں کربلا کے اس معرکے میں امام حسین علیہ السلام کی جگہ امام حسن علیہ السلام ہوتے تو امام حسن علیہ السلام نے بھی وہی کرنا تھا جو امام حسین علیہ السلام نے کیا، کیونکہ امامت باہم مربوط ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہاں پر اختلاف نہیں ہے۔ بہت خوبصورت بات ایک جگہ پڑھی تھی، اگر آپ 1,24,000 انبیاء کو کسی ایک جگہ پر جمع کر دیں تو کسی بھی نقطے پر ان کا باہمی نظریہ متفق ہوگا، وہ نظریوں پر متفق ہوگا اور اختلاف نہیں ہوگا ان کے درمیان میں۔ تو بس یہاں سے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصہ چونکہ امیر المؤمنین نے اپنی حکومت کا مرکز مدینہ سے کوفہ شفٹ کیا تھا عراق میں، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی شروع میں عراق میں کوفہ میں ہی تھے، اور صلح کے بعد کچھ عرصے بعد امام حسن علیہ السلام مدینہ منتقل ہو گئے، اور مدینہ میں جا کر پھر جو تشیع کی تحریک تھی، تشیع کے لیے جو کام تھا، نظریاتی بنیادیں، عقیدتی بنیادیں، اور بہت ساری خود تشیع کی تنظیم کا جو مسئلہ تھا، نظم و ضبط کا تھا، اور اس اسلام حقیقی کو منتقل کرنا، اس کی تبلیغات کرنا اور لوگوں تک دین کا حقیقی پیغام پہنچانا، امام حسن علیہ السلام اس کام کے لیے اس کو بہت بہترین اور منظم انداز میں اس کو شروع کیا ہے۔ مصر کے ایک مصنف ہیں ڈاکٹر طہ حسین، وہ لکھتے ہیں کہ تشیع کی تحریک کا آغاز اس دن ہو گیا تھا کہ جس دن سلیمان ابن سرد، جو بصرہ کے معروف شیعوں میں سے ہیں، اور ایک اور نام بھی ذہن سے نکل گیا، یہ دونوں مدینہ آئے تھے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ان دونوں نے بات کی کہ ہمارے پاس لشکر تیار ہے، اگر آپ امیر شام کے خلاف قیام کا اعلان کریں تو ہم ایک بڑا لشکر آپ کے لیے مہیا کر سکتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر تنہائی میں چلے گئے تھے۔ اس تنہائی کی ملاقات کے بعد یہ دونوں جب باہر نکلے تو بڑے مطمئن تھے، اور یہ خاموشی سے کوفہ چلے گئے۔ تو یہ ڈاکٹر طہ حسین مصر کے اہل سنت یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آپس میں حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور سلیمان اور دوسرے جو تھے، ان کے درمیان جو نشست ہوئی، اس نشست نے تحریک تشیع کی بنیاد رکھی، اور وہ بنیاد اتنی مضبوط رکھی کہ آج اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک مضبوط تشیع، تو یہ تشیع اسی تنظیم اور تحریک کا نتیجہ ہے جو امام حسن علیہ السلام نے صلح کے بعد رکھی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے کہ امام صلح کے مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ امامت کے کام سے رک جاتے، یا آپ کار امامت کو انجام نہ دیتے، آپ امت کی اصلاح نہ کرتے، آپ امت کی اصلاح کے لیے کوششیں نہ کرتے، آپ دین کا حقیقی پیغام نہ پہنچاتے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اسی طرح اپنے کام کو انجام دے رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ امیر شام کے لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر مدینہ میں موجود تھے اس کی حکومت کے لیے، اور یقیناً حق باطل کے لیے ہر دور میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ تو پھر امیر شام نے ہی اپنی سازشوں کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دلوایا، اور امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد امامت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس آتی ہے، اور 10 سال کا دورانیہ امام حسن کی شہادت کے بعد اور 60 ہجری تک، یہ معاویہ کی رحلت اس کی ہلاکت تک جو 10 سال کا عرصہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام نے اس میں زندگی گزاری۔ اور یہاں پر دوبارہ میں وہ بات کروں گا، اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین صلح نہ کرتے، اگر امام حسن کی جگہ ہوتے، تو امام حسن کی شہادت کے بعد 10 سال امام حسین علیہ السلام رہے ہیں، لیکن آپ نے اس صلح کے نامے کو نہیں توڑا کہ
کہ جس صلح نامے کو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے امیر شام کے ساتھ انجام دیا تھا۔ ایک اہم واقعہ اس دورانیے کا، یعنی امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان بھی موجود تھا، زندہ تھا، اس دوران میں امام حسین علیہ السلام کے کاموں اور آپ نے جو کام انجام دیے اور آپ نے جو کوششیں کی ہیں، اس میں ایک اہم کام وہ 58 ہجری میں 58 ہجری میں حج کا جو موقع تھا، 58 ہجری کا حج، امام حسین علیہ السلام نے 58 ہجری کے حج کو بہت فوکس کیا تھا، اور اس میں عالم اسلام کے تمام علماء کو، قبائل کے سرداران کو اور اہم شخصیات کو امام حسین علیہ السلام نے ان سے منی میں ملاقات کرنے کا انعدیہ دیا تھا، اور پھر خود ویسے تو حج پر ہر سال جا رہے تھے، لیکن 58 ہجری کی جو حج تھی اس کی بہت اچھی تیاری کر کے، اور پھر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اور عبداللہ ابن عباس مشہور شخصیات تھی دونوں، اور ان دونوں کو ساتھ لے کر بڑے اہتمام کے ساتھ حج کا سفر کیا گیا، اور حج پر بھی اسی طرح بہت سی ملاقاتیں رہیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی، اور اس دعوت کا نتیجہ یہ تھا کہ قریباً کم و بیش 1000 افراد کہ جو اہم افراد خواص پر مشتمل تھے، جس میں علماء تھے، جس میں قبائل کے سردار تھے اور مؤثر افراد تھے، 1000 افراد، وہ منی میں امام حسین علیہ السلام نے ان کو دعوت کی کہ ان سے بات کرنی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی دعوت پر یہ 1000 کے کم و بیش 1000 افراد، جس میں خواتین بھی شامل تھی، امام کے خیمے میں تشریف لائے۔ منی میں ایک بڑا سا خیمہ امام حسین کے لیے لگایا گیا تھا، اس خیمے میں مولا نے ان علماء کے ساتھ، ان زعماء کے ساتھ، ان خواص کے ساتھ، ان اہم افراد کے ساتھ، جو اس وقت عالم اسلام کے اہم ترین افراد میں شمار کیے جاتے تھے، امام حسین علیہ السلام نے ان سے بات کی۔ تاریخ میں یہ جو گفتگو امام حسین علیہ السلام نے کی ہے، یہ خطبہ منی کے عنوان سے تاریخ میں مشہور ہے۔ انشاءاللہ ہم کل کی گفتگو میں اس خطبہ منی کے اوپر تھوڑی سی تفصیلی بات کر کے پھر انشاءاللہ ہم اس کو اگلے مرحلے میں 60 ہجری سے باقاعدہ پوری تفصیل کے ساتھ شروع کریں گے۔ آج کی باتوں میں ایک، چونکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ذکر تھا، تو ایک دو باتیں امام کی شہادت کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کئی دفعہ زہر دے کر شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن خدا نے امام کی زندگی تھی اور وہ شاید زہر کا اثر نہیں ہوا یا اس طرح سے دے نہیں پائے۔ ایک دفعہ یہ جو آخری زہر تھا یہ دیا گیا، اور امام کی زوجہ تھی جعدہ بنت اشعث کی بیٹی، اس کے ذریعے سے امام کو زہر دیا گیا، اور یہ ایسا زہر تھا کہ جس کے بارے میں امیر شام کا یہ کہنا تھا اگر اس کی ایک چٹکی کو دریائے فرات میں ڈال دیا جائے تو دریائے فرات کی ساری مچھلیاں مر جائیں، اس قدر خطرناک زہر تھا۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اس زہر نے اثر کیا، فرزند زہرا اس زہر کے اثر کی وجہ سے تڑپ کر امام کی جان اپنے روح پرواز کر گئی، شہید ہو گئے۔ اور بعد از شہادت بھی امام حسن کی ایک ایسی مصیبت ہے جو کسی کی نہیں ہے، وہ وہی ہے کہ کوئی بھی جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو واپس گھر کو نہیں لایا جاتا، تدفین کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن یہ حسن ابن علی ہیں کہ جن کا جنازہ تدفین کے لیے لے کر جایا جاتا ہے، اور جب پہلو نانا میں، رسول خدا کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر حسن مجتبی کے جنازے پر تیر بھی مارے جاتے ہیں۔ ان تیروں کا ایسا اثر ہے کہ وہ کفن کہ جو گھر سے نکلتے ہوئے سفید تھا، جب واپس دوبارہ گھر لے کے آئے جنازہ تو وہ کفن لال ہو چکا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔